اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں جب زیادہ پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، طوفان آ جائیں اور ہر طرف سے، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے طوفان آئے، انسان کو زندگی میں سکون کی کوئی امید نہ ہو، ہر طرف سے پریشانیاں آ رہی ہیں، لوگ تنگ کر رہے ہیں، لوگ مجبور کر رہے ہیں اور لوگ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ کس طریقے سے انسان کو اس سے آگے زندگی گزارنی چاہیے؟ اس سے نکلنے کا کیا حل ہے؟ ان طوفانوں سے، ان پریشانیوں سے نکلنے کا کیا حل ہے؟ تو آج اسی بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کریں گے اور ایک واقعے کی صورت میں ذکر کریں گے تاکہ انسان کو اس چیز کے بارے میں مکمل معلومات مل سکے، جو بھی اس دنیا کے اندر پریشان ہے اور مصیبت کے اندر مبتلا ہے، اور بے شمار لوگ ہوں گے جو مصیبت کے اندر مبتلا ہوں گے اور پریشانیوں کے اندر گرے ہوں گے، اور وہ بیچارے اس وقت کوئی ہجرت کر رہا ہوگا، کوئی گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا، اور کوئی انسان اپنا علاقہ چھوڑ کر مکمل طور پر ملک بدر ہو چکا ہوگا۔ تو پھر یہ ہے کہ انہی میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو خودکشی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ تو کیا اس پریشانی سے نکلنے کا حل خودکشی ہے؟ کیا اس سے نکلنے کا حل ہجرت کرنا ہے؟ کیا ان پریشانیوں سے نکلنے کا حل یا پھر مایوس ہو کر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ جانا ہے؟ کیا پھر ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ انسان آ، گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے؟ اس کا یہ حل بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے تخلیق فرمایا کہ انسان کی جو قوت فیصلہ ہے یا سارے معاملات ہیں، وہ انسان اپنے معاملات دیکھ کر پھر اپنے لیے راستہ منتخب کرتا ہے۔ اگر ایک پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ وہ اپنے لیے بناتا ہے۔ تو انسان مجبور نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ہر طرح کا اختیار دیا ہے کہ وہ ان پریشانیوں سے نکل سکتا ہے۔ میں آج ایک سادہ اور آسان سا حل ان پریشانیوں سے نکلنے کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ایک آدمی تھا، وہ ریگستان کی طرف سفر کر رہا تھا۔ بڑے ریگستان کے اندر وہ پہنچ چکا اور وہاں پر اس نے جو ہے وہ تانگے پر سفر کر رہا ہے اور تانگے والے سے بات چیت بھی کر رہا ہے۔ اچانک ایسا ہوا کہ تانگے والے کو محسوس ہوا کہ ریگستان میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اب وہ طوفان بہت قریب تھا اور اس نے تانگے کو روکا اور روک کر اس نے کہا، اپنے جو سواری تھی پیچھے بیٹھی ہوئی، اس نے کہا کہ اب یہ طوفان جو ایسا ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ طوفان آتا ہے، اس میں تمام درخت جو ہے وہ جڑوں سمیت وہ یہ طوفان اڑا کر لے جاتا ہے۔ ہر چیز، یعنی بڑی سی بڑی چیز وہ یہ طوفان اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اس طوفان کے آگے کوئی چیز بھی نہیں بچ سکتی، ہر چیز کو اٹھا گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، اتنا بڑا طوفان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ طوفان بہت قریب ہے اور تانگے سے اتر کر اپنے بچنے کی جو ہے وہ تدبیر کی جائے اور حکمت عملی کے ساتھ اس سے بچا جائے۔ تو وہ آدمی اس تانگے سے اترتا ہے اور اتر کر وہ پھر فوراً جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ کھڑا ہو جاؤں تاکہ اس طوفان سے بچ جاؤں۔ تو جب وہ تانگے والا جب دیکھتا ہے اس کو کہ درخت کی طرف جا رہا ہے، وہ درخت کی طرف جاتے وقت جب تانگے والا دیکھتا ہے، اس سے زور سے چیخ مارتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ادھر درخت کے پاس نہیں جانا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یہ طوفان جو ہے یہ درختوں کو پہلے اڑا کر لے جاتا ہے۔ جتنا بڑا درخت ہوگا طوفان اتنا ہی اس کو جڑ سے اکھاڑے گا اور اکھاڑ کر اس کو وہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ لہٰذا درخت کے نیچے جانے کی غلطی مت کرنا۔ اگر درخت کے نیچے جاؤ گے تو تمہارا آج ہی جو ہے وہ کام تمام ہو جائے گا، تم جو ہے وہ اپنی زندگی کو موت کے حوالے کر دو گے۔ لہٰذا طوفان بہت قریب ہے، تو لہٰذا میں تمہیں ایک حل بتاتا ہوں، کیونکہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں۔ میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں کہ اس طوفان سے نکلنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کھلی زمین دیکھیں، اس کھلی زمین میں جہاں پر قریب درخت بھی نہ ہو، جہاں پر قریب جو ہے وہ کوئی پہاڑ بھی نہ ہو، کھلی زمین ہو، اس کھلی زمین میں آپ ایسا کریں، جا کر اوندے منہ وہاں پر لیٹ جائیں، منہ کے بل لیٹ جائیں۔ تو جب منہ کے بل لیٹیں گے تو وہ طوفان جب آئے گا، جتنی شدت سے آئے گا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ بالکل سلامت رہیں گے، کوئی ذرا برابر بھی
وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس آدمی نے جب یہ سنا تو فوراً جا کر کھلی زمین پر اوندے منہ لیٹ گیا۔ جب طوفان آیا، طوفان نے اس کی بات بالکل سچ تھی، طوفان نے درختوں کو اڑایا، درختوں کو جڑوں سمیت جو ہے وہ اس کو نکال کر جو ہے وہ باہر پھینکا، گھروں کو مسمار کیا، پہاڑوں کو جو ہے وہ اس نے ہلا کر رکھ دیا، ہر چیز کو اس نے ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اوندے منہ زمین کے اوپر لیٹا ہوا تھا، تو طوفان گزر گیا، لیکن مجھے اس نے ذرا برابر بھی، ایک قطرہ بھی اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ میں بالکل سلامت اور محفوظ اپنی جگہ پر لیٹا رہا، کیونکہ اس کی بات سچی تھی، وہ طوفان بھی تیز تھا، اس کی یہ بات بھی سچی تھی، اور جو اس نے تدبیر بتائی وہ تدبیر بھی اس کی بڑی اچھی اور بڑی کارآمد ثابت ہوئی، اور میری جان بچ گئی ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ سبق یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس اب ہماری زندگی کے اندر، دنیا کے اندر، ہماری زندگی میں بے شمار زندگی میں طوفان آتے ہیں۔ اب طوفان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ طوفان سے جب ٹکراؤ کریں گے، طوفان سے مقابلہ کریں گے، تو ہم بالکل جو ہے وہ نیست و نابود ہو کر رہ جائیں گے۔ بے شمار زندگی میں طوفان آئیں گے۔ طوفان کس صورت میں آتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کیسے آتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، اس نے مصیبتوں کا طوفان آپ کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، تو آپ اگر مصیبتوں، وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں آپ اسے تنگ کریں گے، طوفان کے مقابلے میں آپ بھی طوفان بن کر کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ کمزور پڑ جائیں گے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ جو ہے وہ وہاں پر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی آپ کو مجبور کر رہا ہے، تو آسان سا حل ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے تو آپ خاموشی سے وہاں سے گزر جائیں۔ آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے تو آپ وہاں سے خاموشی سے اپنا راستہ لیں اور اپنے گھر کی طرف چلے جائیں۔ کوئی اگر آپ کی دیوار پر کیچڑ پھینکتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ اپن پانی لیں، پانی کا ایک ڈول لیں، اور اس دیوار کو صاف کر کے اس کا اس طریقے سے مقابلہ کریں۔ کوئی اگر آپ کو پتھر مارتا ہے، کوئی آدمی اگر آپ کو پتھر مارتا ہے، اس کا آسان حل یہ ہے کہ اس پتھر کو، ان پتھروں کو جمع کریں، اور جمع کریں اپنے دیوار بنانے کے لیے، اپنے لیے ایک دیوار بنا لیں، تاکہ وہ آپ کو کسی وقت، مشکل وقت میں کام آئے گی۔ اگر کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے تو آپ جھاڑو لیں اور ان کانٹوں کو جو ہے وہ اپنے راستے سے اٹھا لیں، اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی زندگی میں کوئی پریشان کرتا ہے، طوفان اگر آتے ہیں زندگی میں، تو اس طوفان، جو دنیا کے طوفان نے یہ ہمیں بتایا، سبق دیا ہے، اس آدمی نے کہا کہ یہ بڑا طوفان آ رہا ہے، اس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جب بڑا طوفان آ رہا ہے تو اس کا مقابلہ کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا جھک جائے، اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکا لیں۔ جھکنے میں یہ نہیں کہ آپ ہار جاتے ہیں، جھکنے میں حکمت یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، بچا لیا، تھوڑا سا جھک جائے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچے کر لیں۔ جتنا آپ زمین کے ساتھ جڑیں گے، اتنا ہی آپ ہر قسم کی طوفان سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ جتنا آپ اس کا مقابلہ کریں گے، کھڑے ہوں گے، سینہ تان کر کھڑے ہوں گے، اتنا ہی آپ کو نقصان ہوگا، اور آپ پریشان ہوں گے۔ اس پریشانی میں آپ پتہ نہیں کتنا زیادہ اپنا نقصان کر دیں گے۔ لہذا زندگی کا ایک اصول بنائیں، ایک قانون بنا دیں کہ جب آپ کے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں۔ پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ الجھیں گے تو نقصان آپ کا ہوگا۔ کسی کے ساتھ لڑائی کریں گے، لڑائی کے مقابلے میں آپ لڑائی کریں گے، گالی کے مقابلے میں آپ گالی دیں گے، نقصان آپ کا ہوگا۔ اس کا نقصان بھی ہوگا، لیکن سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا وہ آپ کا نقصان ہوگا۔ آپ کا مستقبل خراب ہوگا، آپ کی منزل جو ہے وہ خراب ہوگی۔ جس منزل پر آپ جانا چاہتے ہیں، جس مقام پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں، اس مقام پر آپ نہیں پہنچ سکیں گے۔ لہذا زندگی کا یہ اصول بنا لیں، اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو تھوڑا جھک کر اس پریشانی کو برداشت کریں۔ تو جب ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشحال بھی ہوگی، اور ہم ایک آسان طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے۔